بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقد قال الله تعالى اعملوا على داود شکرا. معزز سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، اس وقت میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں صبر اور شکر کے موضوع پر. یہ دو لفظ مسلم معاشرے میں خاص طور پر اور غیر مسلم معاشرے میں بھی عام طور پر بولے اور سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کے ساتھ استعمال کے باوجود انصاف نہیں ہو سکا ہے. میں نے قرآن پاک کی دو آیتیں دو مختلف جگہوں سے پڑھی تھیں. ایک آیت میں صبر کا ذکر ہے، دوسری آیت میں شکر کا ذکر ہے. جس آیت میں صبر کا ذکر ہے وہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے جسے اردو گرامر کے حساب سے ہم فقرہ کہہ سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی یہ آیت جس کا مطلب ہے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو اور آپس میں رابطہ رکھو. دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ ہے اعملوا آل داود شکرا. اے داؤد کی اولادو، عمل کرو شکرانے کے طور پر. ہم اپنی روزمرہ کی بولی میں صبر اور شکر کو قریب قریب ساتھ بولتے ہیں، اور عوامی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کوئی صورتحال پیش آ جائے تو آدمی اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے بلکہ چپ رہے اور خاموش رہے. بھائی صبر کرو. کوئی غصے میں آتا ہے بھائی صبر کرو، کسی کوئی برا بھلا کہہ دیں بھائی صبر کرو. یہ صبر کا عوامی مفہوم ہے، ورنہ قرآن کی وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اور جس کا میں نے ترجمہ اسی لفظ سے کیا ہے اے لوگوں صبر کرو، اصل میں اس میں ہے صبر کے معنی ہے جمے رہنے کے، ثابت قدم رہنے کے، اپنے موقف سے نہ ہٹنے کے، اپنے طور طریقوں پہ قائم رہنے کے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم نے دین قبول کر لیا ہے اور دینی ضابطوں کو تسلیم کر لیا ہے اور دین پر چلنے کا عہد کر لیا ہے تو پھر اس پہ قائم رہو. یہ ہے صبر. صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مار دے کہ بھائی صبر کرو. یہ بھی معنی کھینچ تان کر کے لایا گیا ہے اردو میں، اور اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عملاً صبر کے معنی استقامت کے ہیں. سورہ ہود میں ایک آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم استقامت اختیار کرو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے. یہ استقامت وہ ہے جس کے بارے میں مشہور بزرگ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ یہ بڑی سخت آیت ہے، زبردست ذمہ داریوں والی آیت ہے، اور اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو اس آیت کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سر مبارک کے سفید ہو گئے تھے. یہ بڑھاپا اور یہ بال کا سفید ہونا وہ احساس ذمہ داری تھا جو خدا کی طرف سے یہ کہہ کر
عائد کیا گیا تھا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس کے بارے میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں وضاحت کر دی ہے۔ مکے میں ہجرت سے پہلے کچھ صحابی آئے اور آپ سے عرض کیا، رسول اللہ ہم پہ مظالم کی حد ہو گئی ہے، بے انتہا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اب ہماری برداشت سے باہر ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آگے کھسک آئے اور آپ کے چہرے پہ غصے کی علامتیں ظاہر ہوئیں، اور آپ نے فرمایا اتنی سی بات کو تم لوگ اکتا گئے، گھبرا گئے، تم سے پہلے نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا تھا اور انہوں نے اف بھی نہیں کی۔ یہ ہے صبر، یعنی اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اپنے معیار کو بدلا نہیں، اپنے ایمان پر قائم رہے، یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آدمی بھائی صبر کرو، رو بھی رہا اور صبر بھی ہو رہی ہے، اور نہیں، صبر یہ ہے کہ کتنی بھی مخالفتیں ہوں، کتنی دشواریاں راستے میں آئیں، کتنی رکاوٹیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لمحہ اور بھی بہت سخت آیا تھا جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کو بھیجا تھا، اور چچا نے سمجھایا تھا کہ اے بھتیجے تمہاری وجہ سے مکے والے بے چین ہیں، ان کی بے چینیاں دیکھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ وہ مکہ جہاں کبھی بے چینی نہیں تھی یہ کیوں پیدا ہوئی۔ مکے والے بھی چاہتے ہیں کہ دور ہو جائے بے چینی، تو ان کا کہنا ہے تم اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے صبر۔ مدد چاہو اللہ کی، کیسے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ تمہیں جو دقتیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، جو راہ میں دشواریاں آئیں گی، اس کا تم کو اجر بھی ملے گا اور اللہ کی طرف سے تم کو مدد بھی حاصل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کوئی عورت رو رہی تھی، کوئی میت ہو گئی تھی گھر میں، آپ تشریف لے گئے، سننے کے بعد تسلی دی، تشفی دی، صبر کی تلقین کی، تو باز نہیں آئی، روتی رہی، چیختی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آپ کی خدمت میں آئی، آپ سے گزرے دکھی تو بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے صبر کر لیا، مجھے صبر آ گیا۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے ہی جھٹکے کے وقت صبر ہوتا ہے، صبر تو بعد میں آ ہی جاتا ہے۔ یہاں پر صبر قرار کے معنی میں ہے، قرار تو آ ہی جاتا ہے آدمی کو، لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ جو وقت پڑا ہو اس کو آدمی برداشت کر لے۔ اسی لیے صبر کو برداشت کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قوت برداشت آدمی کے اندر کتنی ہے۔ صبر اسلامی زندگی میں مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے لفظ کو، اور مختلف انداز سے صبر کی تشریح اور تعبیر کی گئی ہے، اور قرآن میں صابرین کے، صبر کرنے والوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کیوں کہ صبر کرنے والا اپنے طور طریقوں سے انحراف نہیں کرتا، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن ایمان سے کوئی پھرے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکے والوں سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی، بظاہر مخاصمتیں ختم ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے سربراہوں کو خطوط لکھے ہیں، دعوت دین دی ہے۔ اس وقت سلطنت روما کا جو سربراہ تھا اس کا نام اردو میں ہرقل کہا جاتا ہے، عربی میں بھی لفظ ہرقل آیا ہے۔ ہرقل کے نام آپ نے خط لکھا ہے۔ اس نے خط پڑھا اور کہا دیکھو میں ان دنوں شام میں ہوں، اگر کوئی عرب تاجر آئے تو اس سے معلوم کرو کہ اگر اس کے قافلے میں کوئی ایسا آدمی آیا ہو جو ان کو جانتا ہو یا ان کے قبیلے کا ہو تو اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ تو ابو سفیان لے جائے گئے، وہ تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے سامنے آ کر کے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں ایک نبی آیا ہے، وہ نبی کیسا ہے ہمیں بتاؤ، اس کی باتیں بتاؤ۔ ابو سفیان نے کچھ بتایا تو کہا ٹھہر جاؤ، میں تم سے سوال کرتا ہوں تم جواب دو۔ تو ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ بتاؤ کہ ان کے ماننے والے عمرا ہیں یا غربا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا غربا پہلے مانتے ہیں، عمرا بعد میں آتے ہیں۔ پھر پوچھا ہرقل نے یہ بتاؤ کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا قائم رہتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک اور آج تک کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا نبیوں کا یہی معاملہ ہے کہ ان کے ماننے والے ساتھ نہیں چھوڑتے اور وہ شروع میں غریب ہوتے ہیں جو ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ صبر ہے کہ کتنی بھی زمانے میں تبدیلیاں آئیں، حالات کتنے بھی ناگفتہ ہو جائیں، لیکن اصول کے لیے جینا، اصول کے لیے مرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں صبر کا ایک اجمالی خاکہ ضرور آ چکا ہوگا۔ اب میں مناسب سمجھوں گا کہ اپنی گفتگو کے دوسرے جز شکر کے متعلق آپ سے باتیں کروں۔ شکر بھی ہمارے ہاں بڑا عام لفظ ہے، اس کا استعمال بھی بہت عام ہے۔ ہم ہندوستانی شکریہ بولتے ہیں، عرب شکر بولتا ہے۔ کسی سے کچھ لے گا دے گا کہے گا شکرن، اس کے جواب بولتے ہیں عفون۔ شکریہ اس کے اوپر کہ آپ نے ویوہار کیا ہے، ایک معاملہ کیا میرے ساتھ، اور عفو کا مطلب یہ کہ اگر میرے کرنے اور کہنے میں کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہ تو سماجی سطح کا اور عام زندگی کا شکر ہے، لیکن قرآن میں شکر کو عبادت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے ان کی اولاد کو خطاب کر کے اعملوا علی داؤد شکرا، عمل کرو، اور یہاں پہ مراد عمل سے دین پہ عمل کرنا ہے، عمل سے مراد عمل صالح ہے، کیونکہ اسی قرآن میں جگہ کہا گیا وَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ عبادت کرو اللہ کی اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں۔ ایک خاص حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرے گا ادا کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کا شکر مختلف ہے اس شکر سے جو بندوں کا شکر ہوتا ہے۔ بندوں کا شکر آپس میں حسن اخلاق، آپس میں اچھا برتاؤ، آپس میں اچھی گفتگو، اور اللہ کا شکر عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک دینا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کے آگے سجدہ کرنا، خدا کے آگے رکوع کرنا، خدا کے احکام کی بجاوری کرنا، شریعت اسلامیہ کا پورا اتباع کرنا، سنت کے مطابق
اپنی زندگی بسر کرنا، یہ ہے اسلام کا شکر۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ خاص طور پر سورہ نساء کی آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم کو عذاب دے کر کے اللہ کو کیا ملنے والا ہے، اللہ کیا کرے گا؟ ہاں اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزار بن جاؤ تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سزا تو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے احکام نظر انداز کیے جائیں گے، اس کے احکام پامال کیے جائیں گے، اس کی شریعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس کے رسول کے طور طریقوں کو اپنایا نہیں جائے گا۔ کہیں کہیں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوششیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ یہ شکر عجیب ہے، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو عبادت کی راہ سے کرتا ہے، اور جب اللہ کی طرف شکر کی بات آتی ہے تو قبولیت کی بات آتی ہے، اللہ عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ جن جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہیں ہے سعی مشکور، وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بھی قرآن میں آیا ہے، یعنی ان کی عبادت قبول کر لی گئی، ان کی محنت کا صلہ ان کو دے دیا گیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ماجور ہو گئے ہیں۔ تو یہ شکر تمدنی لفظ سے زیادہ مذہبی لفظ ہے اور دینی لفظ ہے، جو دین سے اڑ کر کے تمدن میں گیا ہے، اور اسی تمدن میں گیا ہے جو دین کی پیداوار ہے اور جو دین کی دین ہے۔ دین نے تہذیب دی ہے، دین نے اخلاق دیے ہیں، دین نے طور و طریقے دیے ہیں، دین نے عادات دیے ہیں، دین نے الفاظ دیے ہیں، دین نے اصطلاحات دیے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ایک منقول شرعی ہوتا ہے، یعنی شریعت اپنے طور پر لفظ کو کیسے استعمال کرتی ہے۔ جیسے عربی زبان میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں، لیکن جب ہم دین کی زبان میں صلاۃ بولیں گے تو اس سے مراد نماز ہوگی۔ اس کا مطلب دعا نہیں ہوگا، صرف نماز، وہ نماز جو 5 وقت کے تعین کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے، جس کے جیسا قرآن میں کہا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو یہ لفظ ڈکشنری سے اڑ کر کے شارع کے پاس آیا اور شارع نے اس لفظ کو استعمال کیا نماز کے لیے۔ اب صلاۃ بولنے سے ایک خاص حیت اور خاص طور طریقے سے اللہ کی عبادت ہوگی، اسے شکر کہا گیا ہے۔ اور چونکہ مطالبہ مسلمان سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے الگ نہ رکھیں اور غافل نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز 5 وقت ہوتی ہے، وقفے سے ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم صرف نماز نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت پھیلا ہے، بہت وسیع ہے۔ باہمی روابط اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے۔ یہ جگہ کہا گیا ان تلقا خاک بوجہ طلیق، تم ملو اپنے بھائی سے ایک حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، تاکہ تم کو وہ منہ بصورتیں دیکھ کر کے خود بددل نہ ہو، بدہض نہ ہو، اس کو مسکراتے ملو تاکہ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے۔ یہ ہے شکر، اور اس کو برتنے والا، اس کو اختیار کرنے والا اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا۔ تو یہ 2 لفظ جو میں نے شروع میں دونوں آیتیں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور یہ کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، یا اعملوا آل داؤد شکرا وکان سعیہم مشکورا، یا ان الصلاۃ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ ہم جن لفظوں کو بولیں، جن لفظوں کو استعمال کریں، ہمیں اہل علم سے مل کر اس کی تہ تک پہنچنا ہے کہ یہ لفظ ہیں کیا، یہ آئے کہاں سے ہیں، یہ بنے کیسے ہیں،
ان کے استعمالات کیا کیا ہیں اور کن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، کنہوں نے اس کو یہ نئے معنی پہنائے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان لفظوں کے سہارے ہم معنی تک پہنچتے ہیں، اور معنی کے سہارے ہم ذات تک پہنچتے ہیں۔ ہم جب کسی کا نام لیتے ہیں تو لفظ ہوتا ہے، لیکن وہ نام ہم کو اس شخص کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کا نام لینا، بار بار لینا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے قریب آتا ہے، اس کے لیے قرب ہوتا ہے اللہ کا۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب آتا ہے تو شکر کے منازل طے کرتے ہوئے خدا کے قریب آتا ہے، صبر کے منازل طے کرتے ہوئے خدا کے قریب آتا ہے۔ کیونکہ مذہبی زندگی وہ نہیں ہے جو انسان اپنے طور پر اختیار کر لے، بلکہ اسلام میں مذہبی زندگی وہ ہے جو خدا کے احکام کے مطابق اور خدا کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان کی ہدایت کی روشنی میں بسر کی جائے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی اور ان رکاوٹوں کا جس انداز سے سامنا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ نعم العبد انہ کان صابرا، کتنے اچھے بندے تھے، وہ صبر کرنے والے تھے۔ وہ اتنے صبر کرنے والے تھے کہ ہماری اردو زبان میں صبر ایوب استعمال ہوا ہے، شاعری میں استعمال ہوا ہے، شعراء نے استعمال کیا ہے۔ ایک مصرع ہے، کہاں سے لائیں صبر حضرت ایوب ہے ساقی۔ ساقی شکایت کر رہا ہے کہ حضرت ایوب کا صبر کہاں سے لائیں۔ جلد باز طبیعتیں صبر سے گھبراتی ہیں، لیکن صبر کا مطلب محض انتظار نہیں، صبر کا مطلب محض مجبوری نہیں، شکر کا مطلب محض عبادت نہیں۔ یہ دونوں لفظ در حقیقت انسان کی زندگی کو صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ دونوں لفظ انسان کی زندگی میں بیلنس اور توازن پیدا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں یقیناً آپ کو اپیل کر رہی ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو میں اپنے کو خوش قسمت سمجھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا